بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی اس نشست میں مختلف سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلا سوال طفیل احمد صاحب کی طرف سے ہے، کیا کیکر کی تازہ مسواک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے مسواک خشک ہو یا تر ہو، اور چاہے صبح کے اوقات میں مسواک کی جائے یا شام کے اوقات میں مسواک کی جائے، کسی بھی صورت میں مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نذیر احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کیا تراویح میں قرآن پاک کا مکمل کرنا لازمی ہے؟ اگر چھوٹی صورتوں کے ساتھ تراویح ادا کی جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے جو قریب بواجب ہے۔ تمام فقہاء کرام نے یہ بات فرمائی ہے، اور یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے۔ البتہ تراویح میں باقی جو 3 چیزیں ہیں کہ جماعت سے پڑھنا، مسجد میں پڑھنا اور اس میں قرآن پاک کا ختم کرنا، یہ بھی سنت ہے، لیکن بعض فقہا اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ باعث ثواب تو ہے لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ تو اس اصول کی روشنی میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور قرآن کریم کا ختم اس معنی میں تو لازم نہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہو اور آخرت کی سزا کا مستحق ہو، لیکن اس حوالے سے یہ لازم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس کا قرآن سے خصوصی تعلق ہے، پھر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک قرآن کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی کا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کریم کی دہرائی فرماتے تھے، تو یہ حضور کی بھی سنت ہے، حضرت جبرائیل کی بھی سنت ہے، ایک مشترک سنت ہے جس پر صحابہ کرام نے بعد میں اتفاق کے ساتھ اور عملی اجماع کے ساتھ عمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ ایک امام کے پیچھے ختمی قرآن اور ختمی تراویح میں شامل ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس کی بہت بڑی فضیلت اور تاکید فقہا نے بیان فرمائی ہے۔ ویسے بھی قرآن کا ایک حرف 10 نیکیوں کا باعث ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ جب ہو تو اس میں اور کمائی ہے۔ پھر جماعت کا جو ثواب ہے 27 یا 25 درجات جو مختلف روایات میں ہیں، اس کے حوالے سے اور بھی ثواب میں اس کا اضافہ آئے گا اور فضیلت مزید حاصل ہوگی۔ تو اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی اگر کروڑوں روپے کما سکتا ہے اور اس کی جگہ وہ چند ہزار روپے کمائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو رمضان میں جس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ختم قرآن چھوڑتا ہے، تو اس کی مثال بالکل اس جیسے آدمی کی ہوگی۔ اس کے اس عمل کو کسی طرح بھی ایک عقل مندی کا اور ایک سنجیدہ اور ایک ایسا کام جس کو درست سمجھا جائے نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے کہ چونکہ یہ لازم اور فرض نہیں ہے لہٰذا قرآن کریم کا ختم نہیں کرنا چاہیے اور چند صورتوں پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تو اس سے اجتناب کرنا ہے، اور قرآن کریم کی عظمت اور اس مہینے کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ پورے قرآن کا اس میں کم از کم ایک بار خواہ خود پڑھنا ہو یا سننا ہو، لیکن ایک بار اس کی تکمیل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال عبد المالک بھٹو صاحب نے ٹنڈو جام سے بھیجا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں 4 بجے روزہ بند ہوتا ہے اور 4:07 پر اذان ہوتی ہے، 4:35 پر نماز ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حدیث میں تو نماز فجر کو روشنی میں پڑھنے کا حکم ہے، کیا اتنی جلدی نماز فجر ادا ہو جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جو اسفار میں نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے وہ محض استحبابی ہے، کہ ہمارے حنفیہ کے ہاں مستحب یہ ہے کہ اسفار میں نماز پڑھی جائے۔ لیکن ایک دوسرا اصول بھی ہے حنفیہ کا، وہ یہ کہ جس وقت زیادہ افراد جماعت میں شریک ہوتے ہوں یا ہو سکتے ہوں اس وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو رمضان کے اندر ایسا ہوتا ہے
کہ لوگ سحری سے فارغ ہو کر اور جلدی نماز پڑھ کے اپنے کاموں پر جانا چاہتے ہیں، یا مختلف قسم کے امور ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جلدی نماز پڑھی جائے، اور اگر تاخیر سے نماز ہوگی تو عین ممکن ہے کہ بعض لوگ جا کے سو جائیں اور پھر نماز ان کی نکل جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھ لی جائے رمضان کے اندر، اور جب نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، جو ہماری معلومات کے مطابق جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق آج 4:06 پر وہ داخل ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ اس سے کم از کم 15 منٹ بعد میں نماز پڑھیں، جیسا کہ آپ نے لکھا ہے 4:35 پر، تو یہ صحیح وقت ہے، اس وقت نماز ہو جائے گی اور یہ افضل وقت بھی ہوگا حنفیہ کے نزدیک۔ یہ ابو علی صاحب مدینہ منورہ سے پوچھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ کر فجر کے بعد سو جاتا ہوں، عصر سے ذرا پہلے اٹھتا ہوں اور ظہر کی نماز گھر پر ادا کرتا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس معمول میں دو باتیں ہیں جو قابل غور ہے۔ ایک تو فجر کے فوراً بعد سونا یہ خلاف اولا اور مکروہ ہے، اس سے عام حالات میں بھی اجتناب کرنا چاہیے اور رمضان کریم میں بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد اتنی دیر تلاوت اذکار وغیرہ میں مشغول رہا جائے کہ سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد اشراق وغیرہ پڑھ کر پھر سونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی آج کل چونکہ رمضان میں بعض لوگوں کا معمول رات میں عبادات وغیرہ کے لیے جاگ کر رات گزارنے کا ہوتا ہے، تو اگر فجر کے بعد کوئی سو جائے تو یہ ناجائز نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن دوسرا معاملہ جو آپ کے اس معمول میں ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ظہر کی نماز وہ گھر پر ادا کرتا ہوں۔ تو ظہر کی نماز گھر پر ادا کرنا، خاص طور پہ اس کا معمول بنا لینا مستقل، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور بالخصوص آپ مدینہ منورہ سے سوال کر رہے ہیں جہاں پر یہ امکان بھی ہے کہ آپ کے لیے مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے ممکن ہو، جہاں پر ایک فرض نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ آپ مستقل طور پر وہاں ظہر کی نماز گھر پر ادا کریں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ معمول بنانا چاہیے کہ آپ مسجد کی جماعت میں شریک ہو۔ اگلا سوال محمد اکبر آوان صاحب نے پوچھا ہے، داڑھ میں درد ہوا تو داڑھ کے کھوکھلے حصے میں دانتوں کو صاف کرنے والی مساگ رکھ لی۔ یہ مساگ عورتیں ہونٹوں پر رنگ چڑھانے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں، کیا اس سے روزہ پر کوئی فرق پڑا؟ تو اگر یہ دوا اس طریقے سے دانت کے کھوکھلے حصے میں رکھی کہ اس کا رس گھل کر اور اس کے ذرات اس میں شامل ہو کر حلق سے نیچے نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر اس طرح اس کو رکھا گیا کہ لعاب میں شامل ہو کر گھل کر اس کے ذرات حلق سے نیچے چلے گئے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو احتیاط کے ساتھ رکھا جائے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی عبدالصمد صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے قاری صاحب ایک گھر میں تراویح پڑھاتے ہیں، وہاں 2 مرد اور باقی خواتین ہوتی ہے، کیا خواتین کی جماعت میں شرکت درست ہے؟ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ خواتین کا جماعت سے نماز پڑھنا یہ کوئی باعث ثواب نہیں ہے، اس میں کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے۔ صحیح اور صریح احادیث میں یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر نماز وہ ہے جو گھر کی سب سے پوشیدہ اور خفیہ جگہ میں پڑھیں۔ تو خواتین کے لیے جماعت سنت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اضافی فضیلت اور ثواب نہیں ہے، لہٰذا اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے خواتین کو کہ وہ جماعت میں شریک ہوں۔ تاہم اگر کہیں شریک ہوں تو 2 شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امام ان کی اقتداء، ان کی امامتی کی نیت کرے اور ان کو اپنے مقتدیوں میں نیت میں شامل کر کے نماز پڑھائے، کیونکہ احناف کی جو مشہور روایت ہے جو راجح ہے اس کے حوالے سے یہ بات ضروری ہے کہ خواتین کی اقتداء کی صورت میں امام کی طرف سے نیت کا پائے جانا ضروری ہے۔
اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ خواتین بالکل مردوں کے ساتھ ایک محاذات میں ایک سیدھ میں کھڑی نہ ہوں، بلکہ خواتین کی سب پیچھے ہو اور مرد آگے ہو۔ اگر کوئی نابالغ بچے ہے تو وہ بھی مردوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں۔ تو اس طریقے سے مردوں کے محاذات سے بچتے ہوئے اور امام ان کی اقتداء کی، ان کی امامتی کی نیت کرتے ہوئے تو درست ہے نماز، لیکن بہرحال اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے خواتین کو، اور الگ انفرادی اور گھر کے جو خفیہ حصہ ہے جتنا بھی خفیہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا خواتین کے لیے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ یہ سوال محمود احمد صاحب نے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مؤذن نے سائرن میں دیر کر دی اور لوگ کھانا کھاتے رہے، 5 منٹ بعد تک لوگ کھانا کھاتے رہے، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے تھوڑی سی کہ جو جمہور کا قول ہے اور اکثر علماء جس کے اوپر عمل پیرا ہیں، اور ہمارے پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں جو نقشے جاری ہیں، اس میں جو وقت دیا جاتا ہے سحری ختم ہونے کا، وہ اس وقت کا وقت ہوتا ہے جس وقت سورج افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے، اور جمہور کا قول یہی ہے کہ اس کے بعد اگر کسی نے کھانا کھایا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تاہم اس میں حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے بہت سے حضرات کا بھی ایک قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو وقت نقشوں میں آج کل دیا گیا ہے، اس وقت صبح صادق نہیں ہوتی، صبح صادق اس کے کچھ دیر بعد ہوتی ہے۔ وہ تقریباً کراچی کے اعتبار سے تقریباً 14 سے لے کر 19 منٹ بعد صبح صادق ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم فتویٰ تو یہی دیا کرتے ہیں جامعۃ الرشید سے کہ سحری 18 درجے کے وقت کے مطابق بند کر دی جائے اور اس کے بعد کھانا پینا نہ کھایا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے کہ کوئی آدمی تاخیر سے اٹھا ہے، یا جو صورت آپ نے ذکر کی ہے کہ سائرن بجنے میں دیر ہو گئی اور لوگوں کو پتہ نہیں چلا، تو اس صورت میں حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے جس قول کو ترجیح دی ہے اس کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس نے آپ کے سوال کے مطابق 5 منٹ تاخیر سے یا تاخیر تک لوگ روزہ کھاتے رہے، کھانا کھاتے رہے، تو اس سے روزہ ہو جائے گا ان کا، اس قول پر عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ محمد وقاص صاحب کا سوال ہے خانیوال سے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا روزہ کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب پہلے بھی حضرت مفتی صاحب نے دے دیا ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا نہ صرف جائز ہے، بلکہ جس طرح عام حالت میں مسواک وضو میں سنت ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک سنت ہے، خواہ مسواک تر ہو یا خشک ہو، یا صبح کے وقت کیا جائے یا شام کے وقت کیا جائے۔ عام طور پہ مسواک کے حوالے سے جو سوال کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی ریشہ وغیرہ حلق میں چلا جائے اور روزہ اس سے خراب ہو جائے۔ تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے طور پر تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ریشہ وغیرہ وہ اندر نہ جائے، مسواک کا ذائقہ وغیرہ، لیکن غیر اختیاری طور پر پھر بھی اگر کوئی ریشہ وغیرہ حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ روزے میں مسواک سے احتیاط کرنی چاہیے یہ درست نہیں ہے۔ روزے میں بھی مسواک مستحب ہے، سنت ہے۔ اگلا سوال فائز حسن صاحب کی طرف سے ہے، اگر کسی شخص نے ظہر کے بعد سفر کرنا ہو تو کیا وہ صبح سے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب دوران سفر روزہ آئے، پہلے سے سفر جاری ہے، مثال کے طور پر رات کو تراویح پڑھ کے کسی نے سفر کا آغاز کیا اور اسے صبح صادق سفر کی حالت میں ہو رہی ہے، تو وہ اگر سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو اس کی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ رخصت دی ہے، اور سفر میں بھی اگر سہولت سے روزہ رکھ سکتا ہو اور کوئی بہت زیادہ مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے۔ لیکن ابھی سفر شروع نہیں ہوا اور صبح صادق پہلے ہو گئی تو ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا اور اسے مکمل کرے گا۔ البتہ اگر سفر پر مشقت ہے اور روزہ رکھنے کے بعد دن کے کسی وقت میں اس کی طبیعت بگڑی، پیاس کی ایسی شدت ہوئی
کہ جان کے خطرے پڑ گئے یا بہت شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو گیا، کوئی شوگر کا مریض ہے اور اس کی شوگر لیول لو ہو گیا اور اس کو خطرہ ہو گیا کہ کوئی بڑی بیماری لاحق ہو جائے گی، کسی عضو کو نقصان پہنچ جائے گا، تو پھر شریعت میں ایسی سختی بھی نہیں ہے کہ روزہ افطار کرنے کی اجازت نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنا اور بعد میں پھر اس کی قضا رکھنا جائز ہے۔ وہ روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا رکھنا اس پر لازم ہوگا۔ یہ اس مسئلے میں تفصیل ہے۔ منور آغا صاحب پوچھتے ہیں کہ تراویح پڑھانے والا اگر روزہ نہیں رکھتا تو کیا اس کے پیچھے تراویح جائز ہے؟ تو روزہ نہیں رکھتا، اس میں کیوں، کس وجہ سے اس نے روزہ نہیں رکھا؟ اگر اس وجہ سے کہ وہ نابالغ ہے تو اس حوالے سے پھر فقہی حکم یہ ہے کہ احناف کا جو راجح مذہب ہے، جو مفتابی قول ہے، اس کی روح سے نابالغ کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا، اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر اس کا روزہ نہ رکھنا اس وجہ سے ہے کہ روزہ وہ عاقل بالغ ہے، کوئی عذر بھی اس کو نہیں ہے، لیکن لاؤبالی پن کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، تو ایسا آدمی فاسق ہے اور فاسق کی اقتداء میں تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کا روزہ رکھنا اس وجہ سے نہ رکھنا کہ وہ معذور ہے، اس کو کوئی شرعی عذر ہے، ڈاکٹروں نے اس کو بتایا ہے کہ آپ کے لیے روزہ صحت میں خطرے کا باعث ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو وہ تراویح میں امام بن جائے، کیونکہ رمضان میں یہ دو مستقل عبادات ہے، ایک دن کی عبادت ہے روزہ اور ایک رات کی عبادت ہے تراویح، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر موقوف نہیں ہے کہ اگر ایک ہے تو دوسرا ہے اور نہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا تو وہ تراویح پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، اور تراویح کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملے گا۔ ویورز کمنٹ باکس میں نئے سوالات بھی تحریر فرما سکتے ہیں۔ یہ سوال شاہ نظر نے مانسیرا سے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے متصل درسگاہوں کا کیا حکم ہے؟ معتکف ان میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرعی ہونا ضروری ہے۔ شرعی مسجد ہوگی تو اس میں اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے، اگر شرعی مسجد نہیں ہے تو اعتکاف نہیں بیٹھا جا سکتا، اور درسگاہ ظاہر ہے کہ وہ مسجد نہیں ہے، لہذا اس میں اعتکاف بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ اعجاز علی صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا وکیل اپنے اصول و فروع کو موکل کی زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، دے سکتا ہے۔ وکیل اپنے اصول و فروع کو موکل کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جس کو وہ دے، اولاد میں سے جس کو وہ دے، وہ اگر بالغ ہے تو وہ خود فقیر، مسکین اور مستحق زکوٰۃ ہو، اور اگر وہ اولاد نابالغ ہے تو وکیل خود زکوٰۃ کا مستحق ہو، تو تب وہ اپنی نابالغ اولاد کو اپنی موکل کی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو اصول و فروع کو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ جناب عبدالباسط صاحب نے سوال پوچھا ہے، کیا روزے کی حالت میں پیٹ میں انسولین لگائی جا سکتی ہے؟ تو روزے کی حالت میں کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسولین کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ پیٹ میں لگایا جاتا ہے تو یہ براہ راست معدے میں پہنچتا ہے، اس لیے اس سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ آج فون پر بھی کسی نے یہ مسئلہ پوچھا، تو اول تو وہ براہ راست معدے میں پہنچتا نہیں ہے، پیٹ میں کافی موٹی جلد ہے اور وہ اس جلد میں لگایا جاتا ہے، گوشت میں لگایا جاتا ہے، معدے کے اندر وہ براہ راست نہیں پہنچتا، مسامات کے ذریعے اور رگوں کے ذریعے وہ پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بہت لمبی سرنج کے ذریعے سے لگائے اور براہ راست معدے میں بھی پہنچائے تو اس سے بھی روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ جو جوف معتبر میں منفذ معتاد سے کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جوف دو ہیں، ایک تو معدہ ہے، دوسرا دماغ ہے، اور منفذ جو عادتاً جو راستہ وہاں تک کوئی غذا یا دوا پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا شرعاً اعتبار ہے۔ حلق کے ذریعے سے کوئی چیز پیٹ میں جائے گی، یا اسی طریقے سے ناک کے ذریعے سے کوئی چیز دماغ میں جائے گی،
یا خدا نخواستہ سر میں زخم ہے اور دماغ کھلا ہوا ہے سامنے ہے تو کوئی چیز اس میں اگر ڈالی جائے، یا پیٹ میں زخم ہے اور اس زخم میں دوا ڈالی جائے جو براہ راست معدے میں پہنچے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ گوشت میں انجیکشن لگانے سے، رگ میں انجیکشن لگانے سے، انسولین پیٹ میں لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گلگت سے ضیاء اللہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا مریض کو خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک قاعدہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اثر کے درجے میں ہے، کہ الفطر مما دخل لا مما خرج، کہ روزہ کسی چیز کا پیٹ میں اندر جانے سے ٹوٹ جاتا ہے، نہ کہ بدن سے کسی چیز کے نکلنے سے۔ تو روزے میں خون ہو یا کوئی اور چیز بدن سے کوئی مواد نکلے ڈاکٹری آلات کے ذریعے سے، تو کسی سی چیز سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سوال خزیمہ فیاض نے میرپور خاص سے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دانت کے درد کی وجہ سے داڑھ میں ایک دوائی رکھ لی تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر کسی نے کسی مجبوری سے دانت میں کوئی دوائی وغیرہ رکھ لی تو اگر اس کے ذرات اور اس کا رس حلق سے نیچے نہیں جاتا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کی صورت میں وہ قضا کرے گا، کفارہ اس کے اوپر بہرحال لازم نہیں آئے گا۔ یہ سوال دو حضرات نے کیا ہے، رضوان فاروق صاحب لاہور سے اور عطاء الرحمن صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس سال اگر کوئی بیمار شخص پاکستان میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو نقد پیسوں کی صورت میں فدیہ فی روزہ کتنا ہوگا؟ پیسوں کی صورت میں بتا دیں۔ تو ایک روزے کا فدیہ وہ ایک فطرانے کے برابر ہے، اور فطرانہ وہ گندم کے لحاظ سے نصف سا گندم جو 2.25 کلو بنتی ہے، اس کی پیسوں میں مقدار اس سال بھی گندم کے لحاظ سے پاکستانی روپے میں وہ 100 روپے پاکستانی ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ گندم کے لحاظ سے 100 روپے پاکستانی اس سال بنتا ہے۔ اگلا سوال محمد حنزلہ کی طرف سے کیا گیا ہے، اگر کسی شخص کو اپنے صاحب نصاب ہونے کا اسلامی مہینہ یاد نہ ہو تو کیا وہ یکم رمضان کو اپنا صاحب نصاب ہونے کا دن بنا سکتا ہے؟ کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا ہے اس تاریخ کو یاد رکھنا لازم ہے، اس کو لکھ کر رکھ لینا چاہیے، چونکہ اسلامی جتنے بھی احکام ہیں یہ زکوٰۃ وغیرہ کے، ان کا تعلق قمری مہینے اور اسلامی مہینے سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور ہر سال پھر اسی تاریخ کو وہ اپنی زکوٰۃ کے اموال کا حساب لگائے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، بقدر نصاب مال اس کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر بقدر نصاب اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے یہ تاریخ یاد نہیں رکھی تو اب سوچ کر اچھی طرح غور و فکر کر کے یہ اندازہ لگائے کہ کون سے سن میں، کون سے مہینے میں اور مہینے کی کون سی تاریخوں میں میں صاحب نصاب ہوا ہوں۔ ظن غالب کے طور پر کوئی مہینہ اگر وہ متعین کر سکتا ہے تو وہ مہینہ اور وہ دن اسے متعین کرنا لازم ہے، لیکن اگر خوب غور و فکر کرنے کے بعد بھی ظن غالب کے طور پر وہ کوئی دن طے نہیں کر سکتا تو وہ اگر اس خیال سے کہ رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور تاریخ مجھے یاد نہیں آ رہی اور ظن غالب کے طور پر بھی کوئی دن متعین میں نہیں کر پا رہا تو وہ رمضان کا کوئی دن متعین کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن آئندہ کے لیے پھر وہ اسی دن کو متعین رکھے اور ہر سال زکوٰۃ کے اموال کا وہ حساب وہ اسی تاریخ میں لگائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر اس میں کچھ تاخیر ہو جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے اموال کا حساب پھر اسی متعین تاریخ میں کرنا لازم ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اس تاریخ میں نہیں کریں گے تو اموال میں تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 2 مہینے کے بعد حساب کریں
اور مال میں کافی کمی ہو چکی ہو، جبکہ وہ جب تاریخ تھی اس وقت وہ مال زیادہ ہو، تو ہزاروں لاکھوں کی زکوٰۃ واجب الادا ذمے میں باقی رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی تاریخ میں حساب کرنا لازم ہے۔ جو تاریخ ایک دفعہ آپ نے طے کر لی اس کو پھر یاد رکھیں اور ہمیشہ اسی میں حساب لگایا کریں۔ فیصل آباد سے شعیب فیصل صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا کرے؟ کیونکہ ظہر تک حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہیلر میں اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں میں دوا پہنچائی جائے اور جو سانس کی دشواری ہے، تکلیف ہے، اس کو کم کیا جائے، لیکن جس راستے سے دوا جاتی ہے وہ غذا کی نالی سے بھی ہو کر گزرتی ہے، لہٰذا اس کا عین امکان ہے کہ یہ دوا معدے میں بھی پہنچ جائے، اور چونکہ یہ ایک غائبانہ منظر ہے جس کو آدمی مشاہدہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ایسی صورت میں غالب گمان پر فقہی حوالے سے حکم مرتب ہوتا ہے کہ غالب گمان جس چیز کا ہو تو اس کے حوالے سے حکم مرتب ہے۔ تو اس صورت میں غالب گمان اس بات کا رہتا ہے کہ معدے میں بھی کچھ حصہ، کچھ ذرات اس کے پہنچ جائے، تو اس بنا پر انہیلر کا استعمال اس سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، باقی اس سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں تو وہ آگے اس پر ہے کہ اگر تکلیف قابل برداشت ہے اور تھوڑی سی مشقت سے آدمی روزہ مکمل کر سکتا ہے تو پھر انہیلر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تکلیف زیادہ ہو اور مشقت اتنی زیادہ ہو کہ برداشت سے باہر ہو اور ڈاکٹر بھی مشورہ دے کہ ابھی آپ اگر یہ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو صحت کو مزید نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں پھر انہیلر کے استعمال سے گناہ تو نہیں ہوگا لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ اگلا سوال جاوید حمید صاحب نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نمازیں اول وقت میں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں اول وقت میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ مغرب کی نماز تو دیکھا گیا ہے کہ افطار کے 10-15 منٹ بعد ہی پڑھی جاتی ہے، گویا کہ عام دنوں کے مقابلے میں بھی وہ تاخیر سے پڑھتے ہیں، اور بقیہ نمازیں جتنی ہیں وہ ساری اپنے اپنے اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سارا سال ان کے اوقات ہوتے ہیں۔ البتہ یہ جو فجر کی نماز ہے اس میں جلدی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس کا سبب پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ حنفیہ کے ہاں کہ جس وقت جماعت میں زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہوں وہ وقت مستحب ہوتا ہے، تو لہذا رمضان میں فجر کے وقت زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور جلدی زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ سحری کھا کے لوگ ابھی فارغ ہوئے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ کے انہوں نے پھر اپنے کاموں پہ جانا ہوتا ہے، اس لیے فجر کی نماز اگر جلدی پڑھ لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد وقاص رفیع صاحب کا سوال ہے کہ 20 رکعت تراویح کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت میں دعا کرنا کوئی خاص سنت سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر اس وقت میں دعا کرتا ہے اور اس میں ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے بشرطے کہ اس کو سنت یا مستحب نہ سمجھا جائے۔ محمد حسن صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی گھر میں تراویح پڑھا رہا ہو تو اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی گھر میں کرنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ مسجد قریب ہو؟ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسجد کی جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی بڑی تاکید ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات اس کی تاکید پر مشتمل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نمازیں وہاں ادا کرو جہاں اللہ کے منادی کی طرف سے آواز دی جاتی ہے اور بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کریں اور پھر میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور میں ان گھروں میں جاؤں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، وَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو جماعت کی اتنی تاکید ہے، اور پھر یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے
اور اس میں نیکیوں کا ثواب ویسے ہی بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں بھی ایک نماز جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وہ 27 گنا بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو رمضان میں تو یہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی خیر سے اور اتنے بڑے ثواب سے محروم رہنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، اور پھر اپنی تراویح سنانے کے لیے آپ گھر جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنیوٹ سے محمد عمر صاحب پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کرکٹ میچ دیکھنا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے ایک اصولی بات ہے پہلے کہ کرکٹ سے نکال کر ایک پورے قومی مشغلے کا نام اس کو دیا گیا ہے، گوئے کہ اس قوم کا جو اہم کام ہے اس میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے کہ کرکٹ کھیلے اور دیکھیں، جس پر کروڑوں اخراجات ہوتے ہیں، بہت مہنگا کھیل بن چکا ہے، جس پہ وقت کا بھی ضیاع ہے، پیسے کے بھی ضیاع ہے، جتنے بھی ملکی وسائل ہے وہ سارے اس پہ بہت سارے اسراف اور تبذیر کے ساتھ خرچ ہو رہے ہیں۔ تو اس کھیل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی ہے، اور پھر خصوصاً رمضان میں تو بالکل ہی اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ رمضان قطعاً لہو لعب کے لیے کوئی بھی انسان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ نہیں ہے، لیکن رمضان تو بہت زیادہ حساس ہے، تو اس میں تو قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ آدمی اس جیسی فضولیات میں اور ان جیسی چیزوں میں رمضان کی حالت میں مشغول ہو۔ یہ کچھ ہی لمحات ہے جو بہت ہی قیمتی ہے اور بہت ہی مختصر ہے، کیا پتہ کہ اگلے سال ہمیں رمضان کی سعادت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر، ہر روزے کو اپنا آخری روزہ سمجھ کر اس وقت کو گزارنا چاہیے، اور جتنی بھی اللہ نے استطاعت دی ہے، جانی مالی ہر قسم کے عبادات اس میں پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ ادا کی جائے، اور ان جیسی فضولیات سے اس مہینے میں مکمل اجتناب کیا جائے۔ اگلا سوال مفتاح الدین صاحب نے کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حیض سے 7 دن بعد پاک ہونے کے بعد اگر 2 دن بعد خون کے 2 قطرے آ گئے تو روزہ رکھیں گے یا توڑ دیں گے؟ تو اگر اس کی عادت 7 دن کی تھی اور اس کے بعد اس نے نہا کر اور روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور 2 دن بعد پھر دوبارہ اس کو خون آ گیا، تو اگر یہ خون جیسے ہی آئے گا تو شروع سے لے کر اب تک یہ پورا دم متوالی یعنی مسلسل خون سمجھا جائے گا۔ تو اس کی اگر یہ خون آج ہی پھر دوبارہ بند ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اور اس روزے کی بعد میں پھر یہ قضا کرے گی۔ اور اگر یہ خون چلتا رہا اور 10 دن سے بھی آگے تجاوز کر گیا تو پھر اس کے 7 دن کے وہ حیض کے تھے، اور اس کے بعد والے دن یہ استحاضہ کے سمجھے جائیں گے، پھر یہ جو روزہ ہے اس کا شمار ہوگا، لہذا پھر اس کو اس کی قضا تو بہرحال کرنی ہی پڑے گی۔ تو اگر یہ 10 دن کے بعد بھی یہ چلتا رہا خون تو پھر یہ 7 دن کے بعد والے جتنے ایام ہیں یہ استحاضہ کے سمجھے جائیں گے، اس کو حیض کے دن نہیں کہا جائے گا۔ یہ جمیل الرحمن صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص کو قے آئی، کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ اس شخص نے قے آنے کے بعد کھانا کھا لیا کیونکہ وہ یہ سمجھا تھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ قے سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے میں یہ تفصیل ہے کہ صرف 2 صورتوں میں قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ قصداً منہ بھر کر قے کی جائے، یعنی اختیاری طور پر ایک آدمی انگلی ڈال کر یا اپنے اختیار سے قے کرے اور قے بھی منہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری صورت جس میں قے سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ قے منہ میں آ جانے کے بعد واپس حلق میں لوٹا دی جائے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ ایک چنے کے دانے سے کم نہ ہو۔ تو یہ تو قے سے روزہ ٹوٹنے کی اور نہ ٹوٹنے کی تفصیل ہے۔ مذکورہ صورت میں جب آپ نے قے آنے کے بعد کھا پی لیا ہے یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس صورت میں یقیناً آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور اب آپ کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو آپ پر کوئی کفارہ اس صورت میں لازم نہیں ہے، صرف قضا کافی ہے۔
فہیم قریشی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ 5-10 ملی لیٹر کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ پانی حلق سے اترے یا انجیکشن سے رگ یا پٹھے میں لگائیں، اس نے بلڈ سرکولیشن میں ہی پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ ہی گئی ہو تو کیا روزہ اس حالت میں رکھنا واجب ہوگا؟ تو انجیکشن سے روزے کا مسئلہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اصل میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی چیز معدے میں یا دماغ میں کسی معتاد راستے کے ذریعے پہنچے تو وہ مفطر صوم ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسامات کے ذریعے سے اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہو رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ورنہ بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ آدمی غسل کرتا ہے تو مسامات کے ذریعے سے پانی کے ذرات، پانی کی برودت جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، پھر اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیل آدمی سر پر لگاتا ہے تو اس کے اثرات بھی انسان کے جسم میں جاتے ہیں، اور تیل باقاعدہ جاتا ہے، بعض اوقات اس کا ذائقہ حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے، تو اس سے بھی پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، تو بہت مشکل پیش آئے گی۔ تو شریعت نے جو حکم جس درجے میں رکھا ہے اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ معدے میں یا دماغ میں کوئی چیز پہنچے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ چونکہ انجیکشن کے ذریعے سے براہ راست معدے میں کوئی چیز نہیں پہنچتی، دماغ میں نہیں پہنچتی، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ گزرا ہے، اس میں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ اگر کوئی سرنج اتنی لمبی استعمال کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسولین براہ راست معدے میں پہنچتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو معدے میں پہنچ گئی۔ لیکن عام طور پر انسولین کا جو انجیکشن لگایا جاتا ہے وہ سرنج اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے کہ وہ معدے تک نہیں پہنچتی، وہ گوشت کے ذریعے سے اور مسامات کے ذریعے سے ہی دوا کا اثر معدے تک پہنچتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ہر چیز جو کسی بھی طریقے سے جسم میں داخل ہو وہ مفطر صوم نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس کی خاص ایک کیفیت ہے، خاص شرائط ہیں۔ ان شرائط کے تحت اگر کوئی چیز معدے میں پہنچے گی کھانے کی نالی کے ذریعے سے یا دماغ میں پہنچے گی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اور کسی بھی صورت سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج کی ہماری نشست ختم ہوتی ہے۔ باقی جتنے سوالات آئے ہوئے ہیں ان کا جواب اگلی نشست میں دیا جائے گا، اور اس کے لیے پیج پر اعلان کر دیا جائے گا کہ اگلی نشست کس وقت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔